It's Faizan Raza presents صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدتوں کا محبتوں کا پیش کر رہے تھے اور اپنے افکار کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب بھی کیفیت یہی ہے، کوئی سمجھے تو کہ ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں ہے کوئی، ہر گنہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں، کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو، میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں۔ آخر میں جب اپنے ایوان کے مقتدر ترین شناخواں کو پیش کروں، میں اس خیال کے ساتھ میاں صاحب نے یہ محفل سجائی ہے اور اس محفل کی بھی مبارکباد اور ان کی پوتی کی بھی ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل ہی ان کی پوتی پیدا ہوئی، بہت تمناؤں، بہت آرزوؤں، بہت دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اس کو صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اور انشاءاللہ جب دعا ہوگی تو پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ اس بچی کے لیے بھی دعا کریں، اور میاں صاحب کہتے ہیں میں اسے حافظہ بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہ خواہشات پر، ان کی امیدوں پر پورا اترے۔ اس خیال کے ساتھ میں اپنے ایوان کے آخری شناخواں کو پیش کر رہا ہوں کہ جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی، نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے، جمال مصطفیٰ کی ایک تجلی، نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے، اور نہیں چھوڑوں گا دامان محمد، نہیں چھوڑوں گا دامان محمد، ابھی دستے طلب میں دم بہت ہے، نہیں چھوڑوں گا دامان محمد، ابھی دستے طلب میں دم بہت ہے، نگاہ شوق یہ عالم بہت ہے۔ عالمی شہرت یافتہ شناخواں، ہم سب کے محبوب، پوری دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف، جن کا حوالہ اور پہچان ہے، بے پناہ عزتوں سے رب نے انہیں نوازا اپنے محبوب کے ذکر کے طفیل، اور میں ان کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ عالمی شہرت یافتہ شناخواں الحاج محمد اویس رضا قادری نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، محبتوں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، شناخوان مصطفیٰ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم ما مننت به علی فاتممہ، وما انعمت به علی فلا تسلبہ، وما سطرته فلا تهتکہ، وما علمته فاغفرہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، میری ماؤں، بہنوں، بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب اور ان کے شہزاد بھی تشریف فرما ہے۔ نعت خوانی کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کی خدمات بہت ہیں ماشاءاللہ، یعنی کہ نعت خوانی کو میں سمجھتا ہوں اس خاندان نے بہت عام کیا، ظاہری یہ اللہ کا کرم ہے، وہ جس سے چاہے اس خدمت لے لے۔ اور یاد رکھنا یہ بات جو ابھی ہو رہی تھی نا، یہ 100% بالکل صحیح ہے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں نا تو ہمیں ادھر ہی جانا چاہیے اور آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، اور ان کے ذکر سے خدا کی قسم بلائیں ٹلتی ہیں۔
یہ بات آپ یاد رکھیے گا. آج جو بلائیں ہم پر منڈلا رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دور ہو گئے. وہ دور نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. وہ تو جانوں سے زیادہ قریب ہے، ہم دور ہو گئے. تو آج اگر ہم اپنا قبلہ درست کر لیں اور اپنے محبوب کو پکاریں اور اس طرح پکار لیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات. اب کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ، دیکھو کتنا کرم ہوگا. اپنا دل کا تعلق جو ہے نا وہاں سے جوڑ لیں، گنبد خضرا سے. سارا معاملہ جو ہے نا وہ ہے توجہ کا. خدا کی قسم اگر توجہ آ جائے تو سب مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یقین کامل ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا صحابہ کرام کے عقیدے بیان ہو رہے تھے نا، بڑے مختصر وقت میں بڑی بڑی باتیں کر گئے. عقیدے بیان ہو رہے تھے، عقیدے. تو ہمیں اللہ سچے سچی سمجھتا فرمائے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے. مجھے منتظمین محفل کی طرف سے کچھ فرمائشی کلام ملے ہیں پڑھنے کے لیے. اچھے اچھے کلام چنے ہوئے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا انہی میں رہتے ہوئے کلام پڑھوں. سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر بآواز بلند حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مل کر ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے یا رسول اللہ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو. اور جو حاضری کی ہے تمنا تو درود پڑھو. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. چھیڑ چھڑی لایا 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 وجے اللہ والی تا سونے سائر مرشد والی تا. چھیڑ چھڑی لایا چھیڑ چھڑی لایا تیز
ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت دے ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت دے ذکر گانے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا ہے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا ہے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا میرے مرشد والی تا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو نفیس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھولاتے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جئی بوٹی لائی ہو دے ذکر کی حلاوت دے روح میں لطافت دے ذکر کی دایا چھیڑا دایا آ میرے نفس نفس میں ہو کی ہو صدائیں میرے نفس نفس میں ہو کی ہو صدائیں میرے نفس لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا وجہ اللہ والی تار سونے سایہ والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا مصروفیت ہو کوئی تیرا نہ ذکر جھوٹے 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 اپنا تو حق سکھا دے اپنا تو حق سکھا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا ہے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا ہے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا میرے مرشد والی تا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا مولا عبید کو بھی قلب سلیم دے کر مولا عبید کو بھی قلب حق آشنا بنا دے حق آشنا بنا دے اپنی لگن لگا دے چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا اے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا اے میرے مرشد والی تا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا خدا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا اے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تا اے وجہ اللہ والی تا سونے سایہ والی تار میرے مرشد والی تار چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا چھیڑا اینج چھڑی دایا میرے نور کا آیا
صدقہ میرے نور کا آیا ہے تارا نور کا اللہ 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 جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا توڑا کے دو معنی ایک توڑا کا معنی ہے اشرفیوں کی تھیلی دولت من مانگی مرادیں ایک توڑا کے معنی ہے کم ہونا امام نے استعمال کیا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا ارے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا حق نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اللہ 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 بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا امام آسمان پہ چاند کو دیکھ رہے ہیں چاند نظر نہیں آ رہا چاند نظر آتا ہے تو اتنا گول ہلکا سا کیسے پیالہ بنا ہوا کاسا بنا ہوا چاند نظر نہیں آ رہا تو امام کہتے ہیں کہ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا مانگے نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا اللہ 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 چاند پر محبوب کی انگلی اٹھی تھی آج تک دھبا نظر آ رہا ہے برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار آج تک ہے سینہ مہ میں نشان سوختہ امام کہتے ہیں کہ یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا یہاں بھی داغے سجدائے طیبہ ہے تمغہ نور کا اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ٹھیکا نور کا اللہ 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا اسلام کے ابتدائی دور میں بڑی مشکلیں تھیں مسلمانوں پر
بڑی تکلیفیں ہوتی تھیں اور چھپ چھپ کر عبادت تھے دار ارقم میں. اگر آپ کبھی جاؤ نا مکہ مکرمہ عمرے کے لیے تو سعی کرو گے نا تو وہاں پہ آپ بتایا دار ارقم. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر چھپے چھپے عبادت ہوتی تھی, بڑی تکلیف ہوتی تھی مسلمانوں کو. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہو گئی سیدنا عمر فاروق کے حق میں. 39 مسلمان ہو چکے تھے. کتنے؟ ابھی 40واں نہیں ہوا تھا. فاروق اعظم کی بہن اور ان کے بہنوئی بھی اسلام لے آئے تھے. جب دیکھا بہن قرآن پڑھ رہی ہے تو آئے گھر کے اندر, بہن کو بہنوئی کو خوب مارا اور کہا کہ اب میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. کیا فرمایا؟ یہ اس وقت فرمایا جب اسلام کی حالت میں نہیں تھی. فاروق اعظم گھر سے تلوار نکلے, کہا میں 40واں نہیں ہونے دوں گا. جیسے ہی حضور کی عبادت میں پہنچے خود 40 میں ہو گئے. 40 کا عدد پورا کرنے والے فاروق اعظم. بڑی تکلیفیں تھی, بہت تکلیفیں تھی مسلمانوں پر. امام کہتے ہیں کہ ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. اے عمر تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اللہ 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 اللہ. ایک صحابی رسول تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. بڑے خوبصورت تھے, بڑے حسین تھے حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ. جبریل امی جب بھی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ان کی شکل میں آتے. میں پھر کہتا ہوں, سمجھاتا ہوں, جبریل ہے کون؟ جبریل فرشتوں کے سردار ہے. اور فرشتے کون ہیں؟ نوری, یعنی کہ نوریوں کے سردار. نوری فرشتوں کے سردار جب خیر البشر کی بارگاہ میں آئے تو بشر بن کر, اور بار بار آتے تھے, بار بار آتے تھے. جس طرح آپ نہیں آتے محفل میں بار بار. ہم پوچھتے بار بار کیوں آتے ہو تو آپ کہتے ویس بھائی چسکا پڑ گیا ہے, محفل میں آنے کا چسکا پڑ گیا. کیا پڑ گیا؟ چسکا. سمجھتے ہو نا چسکا. اب سنو, امام کہتے ہیں کہ آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. آ رہا ہے آدمی بن کر فرشتہ نور کا. پڑ گیا ہے دائرے سترہ کو چسکا نور کا. اللہ 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 اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ 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 اللہ. یہ شعر میں نے تاریخ میں کسی شاعر کے یہاں بھی, میری تو فیلڈ ہے نا یہ, بلکہ تسلیم بھائی بھی کی فیلڈ ہے, بڑا پڑھتے ہیں اشعار وغیرہ. میں نے کسی شاعر سے ایسی منقبت نہیں سنی خدا کی قسم, جو فاطمہ الزہرا کی شان میں, سیدہ کائنات کی شان میں جو اعلیٰ حضرت نے شعر لکھا ہے نا, وہ کتنی منقبتوں میں بھاری ہے. شاعری کے اندر ایک سنت ہوتی ہے, وہ ہے سنت تجوید کامل.
جس میں ایک جیسا لفظ بار بار استعمال ہو، جیسے نور، لیکن ہر بار معنی الگ ہو، معنی الگ ہو. اب دیکھو کیا ایسی تجنیس کی کوئی مثال دے دے مجھے، میں نے نہیں دیکھی. کیا کہتے ہیں امام، دیکھیں شان دیکھیں، بتا وہ منقبت کہتے ہیں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کہتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، خود بھی نور نور کی بیٹی نور علی کی زوجہ نور و نور حسن و حسین کی ماں، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا اللہ 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 اللہ. ہمارے نبی مختار نبی، مختار کل نبی. سمجھ میں آئی بات؟ یہ محبوب کے مبارک بچپن کی بات کر رہا ہوں. مبارک بچپنے کا عالم دیکھو. حضور علیہ السلام مہد میں جھولتے اور انگلی سے چاند کو جہاں اشارہ کرتے چاند ادھر ہو جاتا. مجھے کوئی ثابت تو کر دے، میں ثابت تو کر دے مجھے کوئی، میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے یہ دیکھا جائے گا دنیا میں، کچی بات نہیں کروں گا، کچی بات نہیں کروں گا. مجھے کوئی ثابت کر دے کہ حضور نے کبھی چاند سے کہا ہو ارے کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 اللہ. اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا، رضا احمد رضا سونے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا میرے رضا. اپنے محسنوں کے احسان کو نہ بھولو. جو اپنے محسن کو بھول جاتا ہے نا وہ تباہ ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کے احسان ہے ہم پر. یہ جو ہم سجی ہوئی ہے نا محفل کی، یہ بھی انہی کا احسان ہے، اللہ کی قسم. کس طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی کہ راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. اور تم کیا کہے کہ رونق محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. للہ اپنے فیض سے پھر کام لیجیے، فتنوں کے سر اٹھانے کا امکان ہے آج بھی. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. آپ کو بتائیں، میں بات بتاؤں آپ کو، جب کوئی مدینہ منورہ ہو کے آتا اور ان کے پاس جاتا تو آقا کے مہمان سے صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت پوچھتے ماشاءاللہ مدینہ شریف سے حاضر لگا کے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہاں لگا کے آئے ہو. تو پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا کرتے؟ اعلیٰ حضرت اس کے پاؤں چوم لیتے، اس کی پیشانی چومتے. اپنے وقت کا مجدد. یہ محبت دیکھو نا. وہ پالکی والا واقعہ یاد ہے نا؟ وہ پالکی آتی تھی، پالکی سال میں ایک تقریر کرتے تھے اعلیٰ حضرت، اور بریلی کے اندر ہی کرتے تھے، اور بریلی کو سجایا جاتا تھا کہ اعلیٰ حضرت آ رہے. یہ ہوتا ہے نا نام. اسی شہر میں آ رہے ہیں، شہر سجایا جا رہا ہے. پالکی کا رواج تھا، پالکی میں لے کے چلتے تھے. دیکھو عشق کیا ہوتا ہے. جب پالکی لے کے چلے تھوڑی دور گئے تو امام نے کہا پالکی روکو. پالکی روک دی گئی. امام کہتے ہیں مجھے سید زادے کی بو آ رہی ہے. سچ بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ اٹھانے والے تھے، 4 تھے. امام کہ سچ بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ جب محبت ہوتی ہے نا سید زادے کی
بو بھی آ جاتی ہے. یہ ہوتی ہے محبت. تو ایک نے کہا حضرت فاقے پڑے ہوئے ہیں, کیوں میرے پیٹ پہ آپ کرم کر دیں, میرے فاقے پڑے ہوئے ہیں, میں ہی سید ہوں. امام اتر گئے, اتر کے اپنے امامہ ان کے قدموں میں رکھ دیا کہ مجھے معاف کر دے. بولا حضرت میں نے کیا کیا ہے, بس مجھے معاف کر دے. قیامت کے دن اگر میرے محبوب نے پوچھ لیا کہ اے احمد رضا میری آل کی کندھوں میں تو نے سواری کی, تو کیا جواب دوں گا؟ اور اس نے معاف کیا. پھر یہاں بس نہیں کیا حضرت نے. امام نے کہا اب تو بیٹھ, میں تجھے اٹھاؤں گا. یہ عشق آسان نہیں ہے. اعلیٰ حضرت آج یوں ہی نہیں ہو رہا. اعلیٰ حضرت ہیں. اللہ اکبر. ایک جلسہ تھا حضور مفتی اعظم ہند, حضور اعلیٰ حضرت کے دور کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. زیب سجادہ شاہ احمد نوری, ابو الحسین احمد نوری, جو حضور اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کے پوتے. او مرشد کی محبت کیا ہے سمجھو. مرشد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے پیر تو پیر کے پوتے ابو الحسین احمد نوری, ان کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا. سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, امام اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک نعت خواں نعت پڑھ رہا تھا, اور نعت بھی یہی پڑھ رہا تھا. صبح طیبہ میں ہوئی. جیسے ہی مقطع آیا تو اعلیٰ حضرت گھٹنوں کے بل چل کر سیدنا احمد نوری کی پاس آئے. اعلیٰ حضرت اپنے وقت کا مجدد, جسے ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, وہ گھٹنوں کے بل چل کر سیدنا ابو الحسین احمد نوری کے زانوں پر سر رکھ کر زارو قطار رو رہے ہیں. اور نعت کا شعر پڑھ رہا تھا کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک وہ مومنوں جانتے میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے
سے سر پر ایک ابر غم ہے، اشکوں سے آنکھ نم ہے، پامال زندگی ہوں سرکار امتی ہوں، امت کے رہنما ہوں، کچھ عرض حال سن لو فریاد کر رہا ہوں میں دل بیگار کب سے، میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے، طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے عجب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے۔ اور نہ ہو مایوس دیوانو، پکارے جاؤ تم ان کو، بلا ہی لیں گے تم کو ایک دن سرور مدینے میں۔ وہ دن آئے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور یہ کہتے ہوئے ہم سوئے دیار حبیب
رواں دواں ہوں گے. مدینے مدینے چلا ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں ساقی مستو بے خود بنایا تو کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا مدینے چلا. جھومتا جھومتا کہاں چلا؟ سنو کبھی کسی کو اس طرح دیکھا ہے کہ وہ جھوم جھوم کے اس طرح کہہ رہا میں امریکہ چلا، میں لندن چلا، میں پیرس چلا؟ کبھی دیکھا کسی کو؟ وہ کسی کو دیکھو گے تو کہو گے یہ پاگل ہے. لیکن کوئی یہ کہے گا جھومتے جھومتے مدینے چلا تو کوئی نہیں کہے گا پاگل ہے نا. یہ دیوانہ ہے. کیا کہیں گے؟ آئے ہائے دیوانگی پہ میرے ہنستے ہیں عقل والے، رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں. یہ دیوانگی قبول ہے ہمیں اور انشاءاللہ اسی دیوانگی میں نکل جائیں گے. ہاں اپنے آپ کو پڑھے لکھے سمجھنے والوں، عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، عاقلو ان کی نظر سیدھی رہے، بوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا. ہاں الحمدللہ ہمیں تو اس دیوانگی پہ ناز ہے اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جہاں دیوانگی دکھائیں. یہی تو ہے. ساقیاں میں پلا میں مدینے چلا مستوں پہ خود بنا میں مدینے چلا ساقیاں نے میں پلائی تو کیا ہوا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا میں مدینے چلا.
زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے شراب عشق احمد کی عجب پر کیف مستی ہے کہ جان دے کر اگر ایک بوند مل جائے تو سستی ہے کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا سنو سنو ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا ویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے جنیدیوں سے جا کے مل غزالیوں میں بیٹھ جا درود پڑھ نماز پڑھ عبادتوں کے راز پڑھ صفیں تو سب بچھی ہیں عشق والیوں میں بیٹھ جا منافقوں کو چھوڑ دے تو عاشقوں میں بیٹھ جا اگر ہو خلوت عزیز اگر ہو خلوت اگر وہ خلوت عزیز تو ہجوم میں نکل سکون چاہیے اگر دھمالیوں میں بیٹھ جا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا جھومتا 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 نمی دانم کے آخر چودہ میں دیدار میں رقصوں نمی دانم نمی دانم نمی دانم نتو دانم نمی دانم نمی دانم کے آخر چودہ میں دیدار میں رقصم مگر نازم بائی شوقے کے پیشے یار می رقصم بیا جانا تماشا کن کہ در انبوہ جاں بازاں بست سامان رسوائی سر بازار می رقصم سامان رسوائی سر بازار می رقصم تو آقا تل کے از بہرے تماشا خون من ریزی منا بسمل کے زیر خنجر خوخار می رقصم خوشارندی خوشارندی کے پامالش کنم صد پار سائیرہ زہے تقوی کہ من با جبہ دستار می رقصم جھومتا جھومتا میں مدینے چلا جھومتا جھومتا میں مدینے چلا مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے کہنے لگا کہ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر میرے آقا کا در ہوگا پیش
کیا میں مدینے چلا. قرآن پڑھو قرآن، لیکن عشق رسول کا چشمہ لگا کر پڑھو. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. محبوب جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر چکے، گناہ کر بیٹھے، پیارے تیری بارگاہ میں آئیں، مولا گناہ تو تیرے کی ہے، نافرمانی تیری کی، تو معاف کر دے. معاف تو کروں گا لیکن ایسے نہیں، میرے محبوب کے پاس جاؤ. جاؤ کا پھر کیا کرے مولا؟ وہاں جاؤ، پھر وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو. اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں. کیسے معاف کرے گا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. میرا رسول بھی تمہاری بخشش چاہے، میرا رسول بھی تو اپنے لبوں کو ہلائے، تب جا کے معافی ہوگی. یہ میں نہیں کہتا. قرآن پڑھو، 5واں پارہ پڑھو، سورۃ النساء کی آیت نمبر 63 پڑھو. یہ قرآن پڑھا ہے. قرآن مدینہ منورہ محبوب کا در، وہ در کہ جہاں سے جا کر ملے گی معافی، ملے گی وہیں سے ملے گی. جب بندہ پہنچے گا تو جو ہے محبوب رب اپنی ان سے ہی سب، جو ہے محبوب رب اپنی ان سے ہی سب، بخشوانے خطا میں مدینے چلا، بخشوانے خطا میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے ہیں سفر، باندھ رکھتے سفر، وقت ضائع نہ کر، چلوں عبید رضا میں مدینے چلا، چل عبید رضا میں مدینے چلا. کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا؟ کیا یہ تو نے کہا اے عبید رضا؟ سوچ تو کچھ ذرا، میں کا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا. وہ نعت پڑھی نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. اس کو کبھی سوچتے نہیں ہے مطلب کیا ہے اس کا؟ سب سے اولا اور اعلیٰ، قریب بھی ہیں اور اعلیٰ بھی کتنے؟ یہ حضور کی شان ہے. سب سے قریب بھی ہیں اور اعلیٰ بھی ہیں ہمارا نبی. تو کبھی غور سے سنا کرو تو بات سمجھ میں آئے گی. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، بلکہ جہاں سے جس نے پکارا کسی قوم کا نبی ہوتا ہے، کوئی قبیلے کا، کوئی کسی زبان کا، کوئی ادھر کا، کوئی علاقے کا، لیکن ہمارے نبی جو ہے نا وہ عالمین کے لیے رحمت ہے اور عالمین کے لیے نبی ہے. ٹھیک ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ سوائے سرکش انسان اور سرکش جنات کے ساری مخلوق مجھے جانتی ہے، پہچانتی ہے.
ساری مخلوق جانتی ہے اور پہچانتی ہے. احادیث کریمہ گواہ ہے، سینکڑوں حدیثیں موجود ہیں کہ آقا کی بارگاہ میں جانور آتے تھے، جانور، اور اپنی عرضیں کرتے تھے پیش کہ حضور یہ ہو گیا، کرم کر دیا. وہ جانور بھی جا رہے ہیں حضور کے پاس مدد لینے. یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے نا، وہ ہرنی والا واقعہ. ایک یہودی نے ہرنی کو قید کر لیا، شکار کر لیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، بلکہ یوں کہو کہ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. وہاں سے گزرے تو ہرنی نے عرض کی حضور کرم، کیا ہو گیا؟ قید کر لیا، بچے بھوکے ہیں آقا، آپ ضامن بن جائیے، میں آؤں گی، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گا. آقا نے فرمایا یہودی سے چھوڑ دے، آ جائے گی. تو یہودی کہتا ہے حضرت اگر آپ کہتے تو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ شکار کیا ہوا جانور چھوڑا جائے تو واپس آتا نہیں ہے. تو آقا نے پوچھا چلو ایسی بات ہے تو ہرنی سے پوچھتے ہیں، ہرنی سے پوچھتے ہیں. اب خدا کی قسم حضور نے یہ نہیں پوچھا تھا اے ہرنی بتا تو آئے گی کہ نہیں آئے گی، یہ نہیں پوچھا حضور نے. حدیث کے الفاظ آقا فرماتے ان لم تعودی، اگر تو نہ آئی تو مجھے پتا ہے تو آئے گی، یہ بتا کر نہ آئی تو کیا ہوگا؟ واقعہ لمبا ہے. وہ ہرنی گئی، وہ ہرنی دودھ پلا کر نہ صرف اکیلی آئی بلکہ بچوں کو بھی لے کے آئی. اس واقعے کو میں نے قلم بند کیا ہے کہ ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاح، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کیا کیا تجھے خبر نہ مجھے، خدا نے کتنا نوازا حضور جانتے ہیں. ان کے ہاتھ میں، انہی کے ہاتھ میں ہے کنجیاں خزانوں کی، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں، کہ کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے ہیں. چھپا رہے لگاتار میرے عیبوں کو، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں، میں کس قدر ہوں کمینہ حضور جانتے ہیں. خدا ہی جانے عبید کو غیر پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید کو غیر پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدا اور سلام کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ. قسمت میں محبوبے نہ کبھی میرا سفینہ
گنج بخش علیہ رحمہ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کر کے میں انشاءاللہ وہاں سے غوث پاک کی بارگاہ میں جاؤں گا. غوث پاک کی بارگاہ تو سبحان اللہ بار بار نصیب فرمائے. میں ہر سال کہتا ہوں کہ اس سال جاؤں گا، لیکن بس وہی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے معاملہ. اللہ کرے بلاوا آئے غوث کے در کا. تو دادا صاحب کی بارگاہ میں ہاتھی دیتے ہیں اور یہاں سے ٹکٹ مانگتے ہیں اور ویزا بھی مانگتے ہیں ادھر سے. اور میں آپ کو صحیح کہتا ہوں، ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، اللہ کے بڑے ولی گزرے. وہ کہتے تھے کہ کسی کو اگر مدینہ منورہ کا ویزا چاہیے نا تو وہ دادا صاحب کے پاس جائے. یہ بزرگوں کے مشاہدے ہوتے ہیں. یہاں سے ملتی ٹکٹ، یہاں سے ملتا ویزا. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر طلب ہو اور اسباب نہ ہو دادا کے پاس جانا، وہاں جا کے مانگنا، انشاءاللہ کرم ہوگا. دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، دیار داتا سے ہو کر جو مشک بو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے، صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے. بفیض داتا کمال سخن قدم چومے، بفیض داتا کمال سخن قدم چومے، بس حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے، حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے. خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے. یہ الگ بات ہے کسی کو خواب یاد نہیں رہتے اٹھتے ہی، کسی کو یاد رہ جاتے ہیں. خواب ہر کوئی دیکھتا ہے. کبھی کبھی خواب میں دکھایا کچھ جاتا ہے اور تعبیر کچھ ہوتی ہے. مثلا استخارہ کی نیت سے کوئی سو جاتا ہے اور دعا استخارہ پڑھ کر کے یا اللہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے تو کرم فرما، اور حدیث پاک میں دعا ہی ہے، وہ پڑھ کے سو گیا. خواب میں اگر کوئی سبز چیز دیکھ لے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، اشارہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور اس پہ کامیاب رہو گے. سفید دیکھ لے تو بھی اچھا. اس کے اگر کوئی ریڈ سرخ دیکھے یا کالا دیکھے تو یہ کام اچھا نہیں اس کے حق میں. اشارے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دکھایا کچھ جاتا ہے، تعبیر کچھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. کسی کو اگر خواب میں دیکھ لیں کہ وہ اس کا انتقال ہو گیا تو تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کی عمر بڑھے گی. تو اس طرح تعبیر ہوتی ہے. اب خواب دیکھنے والے نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا اور تعبیر کیا مانگ رہا ہے. یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں، یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں. سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے، اور ملے وہ شمع کے عرفان آ گئی چمکے، ملے وہ شمع کے عرفان آ گئی چمکے، ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے، ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے. دیار دار تس
سے ہو کر جو مشکو آئے. اور اس شعر پر میں یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں میں آپ سے کہ اس شعر کو پڑھنے کے بعد جب میں اس میں ذکر شروع کر دیتا ہوں نا تو میں چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں. یہ ذکر کی لذت ہوتی ہے. اللہ نصیب کرے سب کو. غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, میں اگر اجازت دے تو عرض کروں. ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے آج کل کہ سائیں تو سائیں, سائیں کا نوکر بھی سائیں. سائیں تو سائیں, سائیں کا نوکر بھی سائیں. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا. یہ ہم تو مذاق میں کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے. میں آپ کو عرض کروں یہ حقیقت ہے. سائیں تو سائیں, سائیں کا نوکر بھی سائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ خوش ہوں گے انشاءاللہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب آتے تھے اللہ کے ولی, ایک رات رکتے تھے اور غوث پاک اتنے نواز دیتے تھے کہ کوئی قطب بن کے نکلتا, کوئی ولی بن کے نکلتا, کوئی ابدال بن کے نکلتا تو کیا کیا شان ہو جاتی تھی. غوث پاک کی صحبت میں رہتے تھے. تو غوث پاک کی بارگاہ میں ایک ان کا غلام تھا, خادم تھا. اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ لوٹا بھر کر غوث پاک کے مہمانوں کو وضو کرواتا تھا. بس اس کی ڈیوٹی یہ تھی. وہ کئی سال سے یہ کام کرتا تھا. غوث پاک کے مہمان آتے تھے, لوٹا بھر کے وضو کرواتا تھا. ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اتنے سال سے غوث پاک کے پاس رہ رہا ہوں, یہاں تو بندہ ایک رات آتا ہے تو ولی بن جاتا ہے, کوئی قطب بن جاتا ہے, کوئی بدل, کوئی فرد. تو میں اتنے سال سے رہ رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا. بس یہ خیال آیا, دل ذرا میلا ہوا تو چھوڑ کے چلا گیا. اب چھوڑ کے جنگل میں چلا گیا. جنگل میں پہنچا تو دیکھا کہ دو اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, اپنی عبادت کر رہے ہیں. تو اس کے پاس جا کر عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے ولیو, مجھے اپنے پاس رکھ لو. آپ جو کھاؤ گے میں کھا لوں گا, میں پی لوں گا, آپ مجھے ساتھ رکھ لو. تو کہنے لگے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, جو جیسا ہم کھاتے ہیں تجھے کھلائیں گے, ہمارے ساتھ ہو جاؤ. اب اللہ والوں کو بھوک تو بہت کم لگتی ہے نا. ایک دن بھوک لگی تو اس ان دو ولیوں میں سے ایک ولی نے دعا کی. بس دعا کی تو ایک کھانے کا تھال آ گیا, تو تینوں نے مل کے کھا لیا. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بھوک لگی تو دوسرے ولی نے دعا کی تو کھانے کا ایک تھال آ گیا. تینوں نے پھر کھا لیا. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ بھوک لگی تو دو ولیوں نے کہا اب تیری باری ہے, تو مانگ, اب تو دعا مانگ, تیری باری. وہ کہتے ہیں میں کیا دعا کروں, میں تو ایسا عام بنتا ہوں, تو میں تو ولی تھوڑی ہوں کہ آپ دعا کرو. نہیں, اب تیری باری ہے, تو بس دعا کر. ہم کیا کریں, ہم نے کر لی دعا, اب تو کر. وہ ٹھیک ہے, اسے دعا کی. اس نے دعا کی نا تو کھانے کے 2 تھال آئے. تو ولیوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے, ہم نے تو دعا کی تو ایک ایک تھال ملتا تھا, اور تو دعا کر رہا ہے تو 2 تھال ملے, یہ بات کیا ہے, تو بتا تو دعا میں کیا مانگ رہا, مانگا کیا بتا. بولتا میں نے تو کچھ نہیں مانگا, میں نے تو یہ کہا مولا یہ تیرے 2 ولی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا صدقہ کھانا دے دے. تو 2 تھال آ گئے. اب ولیو تم بتاؤ مجھے, تم دعا میں کیا مانگتے ہو. تو ولی کہنے لگے بھائی ہم کیا مانگتے ہیں, ہم تو اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کا وسیلہ دیتے ہیں جو غوث پاک کا خادم ہے, جو ہم کو وضو کرواتا تھا. وہ جو وضو کرواتا تھا نا, ہم اس کا واسطہ دیتے ہیں تو کھانا مل جاتا ہے. اب اس کے دماغ میں بات آئی کہ میں نے کیا سوچا تھا, غوث پاک کی بارگاہ میں رہتے ہوئے میرا یہ عالم ہو گیا, رہتے ہوئے صرف لوٹے سے وضو کرواتے ہوئے میرا عالم یہ ہو گیا کہ ولی دعا کرتے میرے صدقے میں تو کھانا ملتا ہے. یہ سوچ کے توبہ کی اور پھر غوث پاک کی بارگاہ میں چلے گئے. اور سائیں تو سائیں بابا, سائیں کا نوکر بھی سائیں. یہ ایسی بات ہمیں ہے, اللہ اسے سلامت رکھے اور اس میں برکت دے. میرا ولیوں تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جہاں میں تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو, تیرے رب نے مالک کیا تیرے جد کو. تیرے در سے دنیا
مجھ کو عطا کر دے پیارے میری روزی مجھ کو عطا کر دے پیارے تیرے در سے دنیا میں لیوں سے آزم لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے بلیوں کے ایمان دے دو پنجتن پاک کے نام ہم نے جھولی ہے نا بڑی دیر سے مصطفیٰ جانے رحمت ناب ہو سلام شمع بز میں پہلا ہو سگلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت نام ہو سلام غوث اعظم امام تقی والوقا غوث اعظم امام تقی والوقا غوث اعظم امام تقی والوقا جلوہ شان قدرت نام ہو سلام مجھ سے خدمت کے خود سی کہے